لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں اسلام کی لو اور کچھ چیزیں اسلام کے خلاف لو، بلکہ تم اسلام میں اس طرح سے داخل ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی میں مکمل طور پر اسلام کا حصار ہو۔ یہ نہیں کہ تمہاری زندگی سے مسجد میں تو اسلام نظر آئے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤ تو وہاں اسلام نظر آئے، مسجد نبوی شریف میں جاؤ تو اسلام نظر آئے، اور باقی کی زندگی میں تم اسلام سے اپنے رشتے کو کمزور کر بیٹھو یا توڑ بیٹھو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ولادت سے لے کر موت تک پیش آنے والی زندگی کی ساری ساعتوں کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ مکمل طور پر تم اسلام کے اصول و ضوابط کے پابند ہو جاؤ۔ چلو تو اسلام کے طریقے کے مطابق، کھاؤ اسلام کے طریقے کے مطابق، پیو اسلام کے طریقے کے مطابق، سو اسلام کے طریقے کے مطابق، لین دین کرو اسلام کے طریقے کے مطابق، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرو اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے، مولا یہ چاہتا ہے کہ کمپلیٹ اسلام میں تم داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں، دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ اور ریسرچ اسکالر اپنے اپنے اعتبار سے تحقیق کر لیں، اور میں پورے چیلنج کے ساتھ بتاتا ہوں کہ تحقیق کرنے کے بعد کوئی ایک چیز بھی اسلام کی ایسی کوئی ثابت نہیں کر سکتا جو چیز انسان کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو یا پریشان کن ہو۔ اسلام کا ہر قانون اسلام کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے بینیفیشیل ہے، مفید ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی کیا تھا؟ اسی فائدے والے قانون سے دنیا کے انسان کو باور کرانا اور دنیا کے انسان کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنانا۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل دین کیسے تھی، تو اس کو یوں سمجھیں کہ اگر دین کسی ایک ذات کے اندر آپ کو دیکھنا ہو تو وہ امام حسین کی ذات تھی۔ آپ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل تھے۔ آپ کی زندگی کا اٹھنے والا کوئی قدم ایسا نہ تھا جو خلاف اسلام ہو، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر قدم اللہ عز و جل کے قانون اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو چیز نفس پر گنا گزرتی ہے اور وہ اسلام کی ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چیز نفس کے لیے آسان ہے اور اسلام کی ہے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے تم مکمل مسلمان بن جاؤ اور اسلام کے اصول و ضابطے کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے وہ اسی اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائے،
اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین، انہوں نے بھی جو تبلیغ کی وہ اسی اسلام کی تبلیغ کی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں تو مسلمان نظر آتے ہیں، اور مسجد کے باہر اگر کوئی ہماری زندگی میں اسلام تلاش کرنا چاہے تو دور تک اسلام کی خوشبو ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ بلکہ اب تو ہر خاص و عام کی زبان پر الا ماشاء اللہ یہ جملہ سننے میں آتا ہے، بھائی میں تو صرف 5 وقتہ نماز کا پابند ہوں، باقی اللہ مالک ہے۔ تو کیا اسلام صرف 5 وقتہ نماز ہی کے لیے آیا؟ کیا اسلام کا قانون صرف 5 وقتہ نماز ہی کا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے محسوس کر سکیں کہ آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی زندگی میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کی زندگی کے اندر تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے، مسلمان آپس میں صرف نہیں ٹوٹ رہے اور نہ رسا کشی کر رہے ہیں۔ اگر ملک مسلمان لڑ رہے ہوں تو ایک بات ہے، قبیلہ لڑ رہا ہو تو ایک بات ہے، اب تو عالم یہ ہے کہ میاں بیوی بھی لڑ رہے ہیں، باپ بیٹے بھی لڑ رہے ہیں، اور بھائی بھی لڑ رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا مسلمانوں کا ملے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر نہ آتا ہو۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جزوی اسلام کی تبلیغ کی، مکمل اسلام کی تبلیغ نہ کی۔ ہم نے اسلام کی چند چیزوں کو لے لیا، باقی پورا اسلام ہم نے چھوڑ دیا۔ جس طرف ہمیں مغرب لے کر کے گیا اسی طرف دنیا دوڑتی ہوئی چلی گئی، اور چکا چوند دنیا کے اندر انسان ڈوب گیا، اور آج اس کا اسلام سے رشتہ برائے نام رہ گیا۔ اور آج پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو مسلمان ابتری کے شکار ہیں، زوال کے شکار ہیں، تباہی کے شکار ہیں۔ یہاں یہ بات میں آپ کو ذہن میں بٹھا دوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ جو اسلام کو فالو کرتا ہے اللہ اسے طاقتور بنا دیتا ہے، وہ بھی زندہ رہتا ہے، اس کا مشن بھی زندہ رہتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کمپلیٹ اسلام۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کو کوہ صفا سے اسلام کی دعوت دی، اور اللہ کی طرف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو جانتے ہیں اس وقت لوگوں نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل طلب کی تھی کہ اگر آپ کا دعویٰ، آپ کی اسلام کی دعوت اگر سچی ہے تو آپ ہمیں اس کی دلیل پیش کریں۔ تو آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت دلیل کے طور پر کوئی معجزہ نہیں دکھایا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر نہیں بتایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہیں بتائے، انگلی سے پانی کے چشمے جاری کر کے نہیں بتائے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دلیل پیش کی تھی وہ دلیل یہ تھی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آج سے پہلے میری زندگی تمہارے درمیان ہی گزری ہے، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دلیل کے طور پر اپنے وجود کو پیش فرمایا، اپنی ذات کو پیش فرمایا، اپنی لائف کو پیش فرمایا۔ اور یہ لائف پیش کرنے کی وجہ کیا تھی کہ قیامت تک جو بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے، قیامت تک جو بھی اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے، قیامت تک کے ہر مسلمان
اسلام کی دلیل کے طور پر اپنے وجود کو پیش کر سکے. اگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو پلٹا کر بتا دیتے تو دنیا کا کوئی عام مسلمان، دنیا کا کوئی مسلمان اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سورج کو پلٹا کر کے اسلام کی حقانیت پیش کر سکے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے پیش کر سکے. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا ایک نرالا انداز لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنے وجود کو پیش کر کے یہ بتا دیا، اے مسلمانوں، اپنی زندگی کو اگر تم اللہ کے قانون کے مطابق گزارو گے، اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق گزارو گے، اخلاق کے پیکر بنو گے، معاملاتی زندگی تمہاری درست ہوگی، تو یہی تمہارے لیے اسلام کی سب سے بڑی دلیل بن جائے گی، اور تمہارے وجود سے صادر ہونے والے ان حرکات و سکنات کو دیکھ کر لوگ اسلام کی آغوش میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو پیش کیا، اپنی ذات کو پیش کیا. دنیا کا وہ انسان جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے مذبذب تھا، پریشانی اور تجسس کا شکار تھا، تذبذب کا شکار تھا، لیکن جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وجود کو بطور دلیل پیش کیا تو دنیا کے کسی انسان کے سامنے اتنی طاقت نہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، آپ کی ذات ستودہ صفات پر کوئی بدنما داغ رکھنے کی جسارت کر سکے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود دنیا کے سامنے بے عیب وجود کی حیثیت سے تھا. اور یہ ان لوگوں سے حضور فرما رہے ہیں جن کے سامنے سرکار کی جوانی بھی گزری، جن کے سامنے سرکار نے تجارت بھی کی، جن کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی، جن کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، ان کے سامنے بطور چیلنج حضور اپنے وجود کو پیش کر کے بتا رہے ہیں، مسلمانوں، اگر تم دنیا کو اسلام کی حقانیت سمجھانا چاہتے ہو اور ان کے دل میں اسلام کی عظمت بٹھانا چاہتے ہو تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے وجود کو اسلام کا پابند بنا دو. دنیا اسلام کی حقانیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کے ذریعے کمپلیٹ اسلام کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے حضور نے پیش فرمایا. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.